السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر وہ گھڑی آ جائے گی تو وہ کہیں گے آہ، افسوس اس پر جس کے بارے میں ہم نے زیادتی کی، اور وہ اپنے برے کاموں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ سنو، برا ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یہاں بھی اس آیت میں اس منظر کو پیش کیا جا رہا ہے جب انسان کے اعمال کے انجام دینے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا اور اعمال کا نتیجہ سامنے ظاہر ہوگا۔ ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ عارضی طور پہ اس دنیا میں کبھی بسا اوقات ایک نظام کے تحت ظاہر ہوتا ہے، وقتی اعمال کا وقتی اثر، لیکن جو دائمی طور پہ اعمال کے اثرات مرتب ہوں گے، سامنے ظاہر ہوں گے، یعنی اچھے اعمال کے نتائج اچھے، برے اعمال کے نتائج برے، وہ قیامت کے دن کی منظر کشی ہے۔ اس دن جو لوگ برے اعمال لے کے جا رہے ہوں گے ان کے بارے میں دو دو چیزیں یہاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بوجھ کو خود اٹھائے ہوئے ہوگا، کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ قرآن مجید میں اس بات کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز سے بات کہی گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب بہت سارے کام کرتے ہیں تو بہت سارے غلط کاموں کی وجہوں میں سے کچھ وجہیں ہمارے اپنے چند وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان بہت سارے غلط طریقوں سے کسب معاش کرتا ہے، پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں اس آیت کے علاوہ، خاص طور پہ ایک ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ یہ آیت بھی تقریباً انہی الفاظ سے بنی ہوئی ہے اور ویسے ہی مفہوم اس کے اندر بھی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بس یہاں پہ انداز تھوڑا سا مختلف ہے، وہاں مختلف ہے۔ دوسری جگہ پہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ چند رشتوں کی بات کہی گئی ہے کہ ماں باپ بھائی بہن ان سب سے انسان اس وقت میں بالکل بے نیاز ہوگا، اور سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہوں گے، اور ہر انسان اپنے اپنے احوال میں اس وقت قیامت کے دن ہوگا کہ وہ جو کیفیت ہوگی، اپنے اعمال ہوں گے اور ان کے نتائج سامنے ہوں گے۔ جن کے اعمال کے نتائج بہت اچھے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جب نتائج کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو انسان اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بہت ہی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، پر ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، بہت اللہ کا شکر ہے، آل ویل۔ لیکن یہی اس کے برعکس جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز میں بے کیفی ہوتی ہے، بہترین غذا سامنے رکھتی ہو اس کے باوجود بھی غذا میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی ہے، بہترین پرانے قدیم دوست موجود ہوں، بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے اس آیت میں کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ اس کے علاوہ اب جو اس آیت کی ابتدائی حصہ اس آیت کا، کہ ان لوگوں نے بڑا نقصان اٹھایا جن لوگوں نے آخرت کے میں اللہ سے ملاقات کے وعدے کو جھوٹا سمجھا، نہیں اس کو جھٹلا دیا، اور پھر اس کے بعد ان پہ قیامت آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا خالق ہے اس نے جو کچھ کہا ہے اس کی بات کو ہم جھٹلا دیں، اور پھر اس کی بات جب سچ ثابت ہوگی تو اس سے بڑا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی غلط روش پہ چلنا چاہیں، اللہ کے حکم خلاف کوئی کام کرنا چاہیں، تو اس آخرت کے منظر کو اپنے تصور میں لانا چاہیے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی۔ دوسری یہ چیز ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے، میرے اعمال برے ہوں گے تو مجھے خود ہی ان کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور ان جو بھی نتائج ہوں گے اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہاں تھوڑی سی بات میں اس پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ سے ملاقات کا جو ذکر ہے، تو اس ملاقات کی نوعیت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک عام طور سے جو بات سنی ہے میں نے کہ اللہ کا دیدار ہوگا آخرت میں، اللہ کے سامنے ہم ہوں گے، تو اس میں ہم اگر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 دیکھیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کری تھی اللہ سے
کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری منع کیا کہ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اور یہ جو پہاڑ ہے اس کو دیکھ، اگر یہ اس تجلی کو اس کو برداشت کر جائے گا تو مجھے دیکھ پائے گا۔ تو وہ پہاڑ جو تھا ریزے ریزے ہو گیا، یہ آیت موجود ہے۔ تو یہاں یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ انسان اس وقت اپنی جس کیفیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو آپ یعنی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ بڑی محدود ہیں۔ ہماری آنکھیں جو ہیں، جو ویژن ہے ہمارا، وہ لمیٹیڈ ہے۔ یعنی ایون جو دنیا میں چیزیں پرسیپٹیبل ہیں، ہمارے استعمال میں دی گئی ہیں، اس میں بہت سی شعاعیں ایسی ہیں جن کو ہماری آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ہم صرف ایک ویزیبل اسپیکٹرم جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے، جس جو رنگ ہے پورے اسپیکٹرم میں ہمارے، روشنیوں کے رنگ، ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ادھر کا بھی نہیں دیکھ سکتے، اس سے ادھر کا بھی اسپیکٹرم کا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس محدود ویژن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، بات چونکہ یہ غیب کی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ اس وقت دوسری زندگی میں جب ہم اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ہماری یہ کیفیت ہوگی، لیکن اس وقت جو ہمارا جسم اور اس کی ساخت اور جو آنکھ کی کیفیت ہے، اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ آیات یہاں شیئر کرنا چاہوں گا۔ مخلوق کی آنکھیں اس کو دیکھ اور سمجھ نہیں سکتی، جبکہ وہ ہر نگاہ کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، اور وہی ناقابل ادراک اور باخبر ہے۔ یہ آیت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی مخلوق کی، صرف انسان ہی نہیں، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ سے ملاقات کا کس انداز سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا ذکر کر کے، اپنی نشانی کا ذکر کر کے اپنی ملاقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس آیت میں۔ ایسی اور بھی آیات ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج و چاند کو کام پر لگائے، یعنی مسخر کیا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کے رکھ رہا ہے تاکہ اس کی ملاقات کا یقین ہو، یعنی ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں اس کے آگے جانا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ جو لفظ لقا ہے جو یہاں پہ اس آیت میں بلقاء اللہ، یہ لقا اور اس کے متعلق اس سے ریلیٹڈ جتنے ڈیریویٹیز، جتنے الفاظ قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں، ان سے مراد جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضری کی ہی ہے، جواب دہی کے لیے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں جانتے، لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے جواب دہی کے لیے، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ غیب کی بات ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ چلیے طاہر صاحب اگلی آیت لے لیں۔ آپ میوٹ ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ اور دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور غفلت ہے، اور یقیناً بعد والا ٹھکانہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہاں اس دنیاوی زندگی کے سلسلے میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے لہو، دوسرا ہے لعب۔ لعب لعبتن کہتے ہیں کھیل کو، جو بھی پلے ہوتے ہیں، کھیل ہوتے ہیں، ایون ٹوائز جو ہمارے یہاں آتے ہیں بچوں کے لیے، ان کو بھی لعبہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے یہاں پہ لہو، لہو کہتے ہیں غفلت کو۔ تو گویا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ دو انداز کی صفتیں ان پہ اپلیکیبل ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تماشے ہیں جس میں ہمارا دل لگتا ہے۔ تماشے کے جو بہت بنیادی جو اس کا فیچر ہے، کیریکٹرسٹک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کو اپنی طرف وہ کھینچتا ہے، لبھاتا ہے، اس میں کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ کچھ ہوتا ہے، کہیں پہ کچھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی ہوتی ہے، اور اپنی جس ماحول میں جیسے وہ پلا ہے، بڑھا ہے، جہاں رہا ہے، اس لحاظ سے اس کے لیے دنیا کے بہت سارے کھیل تماشے ہیں۔ اور وہ سب کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے بس یہی ہمارا مطمع نظر بن جاتا ہے، زندگی کا گول بن جاتا ہے، یہی ہدف بن جاتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، بیچ میں بہت سارے وہ کھیل کھیلتا ہے اور بہت سارے کھیلوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ استعمال کی گئی ہے لہو، لہو کا مطلب ہے غفلت۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ غفلت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں جو ٹاسک اللہ نے جس وقت کے لیے متعین کیا ہے، اس وقت میں اس سے اگر ہم غافل ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے، تو وہ ہماری غفلت ہے۔
وہ غفلتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، وہ غفلتیں لٹریچر ہو سکتا ہے، وہ غفلتیں گفتگو ہو سکتی ہیں، وہ غفلتیں تماشے ہو سکتے ہیں، وہ غفلت کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے اس پوری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ لہو و لعب ہے۔ دنیا کی زندگی کے سلسلے میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا کی زندگی سے کٹ جانا ہے، لا تنسا نصیبک من الدنیا۔ اس جملے کو بار بار ہم کوٹ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو دنیا سے کٹ کے رہنے کا حکم ہم کو نہیں دیا ہے، رہبانیت نہیں دی ہے کہ یہاں سے کٹ کے ہم کہیں جنگل میں چلے جائیں اور وہاں زندگی گزاریں۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق رہنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کے جو بھی ساز و سامان ہے اس کا ایک وقت ہے، بہت ہی مختصر سا وقت ہے، اور یہ بہت ہی مختصر ہے۔ مقدار کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بھی بہت مختصر ہے، جس کو ہم خود بھی آج سمجھتے ہیں کہ ہماری کائنات میں کیا حیثیت ہے، کس انداز میں پورے کائنات کی مقدار کو دیکھیں اور اپنی مقدار کو دیکھیں، حیثیت کو، تو اس کا پھر اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وقت کا مسئلہ بھی ہے، کائنات کے جو کیلکولیشن ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے کیلکولیشنز ہوتے ہیں، وہ ہزاروں سالوں میں ہوتے ہیں، اور ہم چند سالوں کی زندگی میں اسی میں کھو جاتے ہیں۔ تو ان دو الفاظ کو ذہن میں مستقل رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی لہو ہے اور لعب ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ رہنا بھی ہے کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے، لا تنسا نصیبک من الدنیا۔ لیکن اس دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آتا ہے الدار الآخرہ۔ ساتھ میں یہ بھی وضاحت اسی آیت میں ہے کہ جو دار آخرت ہے وہ کس کے لیے ہے خاص، وہ متقیوں کے لیے ہے، جہاں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کیا اور اس کی مرضی کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاری، تو انہی کے لیے وہ خاص ہے، انہی کے لیے وہ بہترین جگہ ہوگی۔ اور پھر آخر میں یہ بات بھی کہ پوچھی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، فہم و تفہیم کے لیے، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں، کہ دنیاوی زندگی جو عارضی ہے اس کی خاطر اگر ہم دائمی زندگی کو، ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی کو قربان کر دیں تو اس سے زیادہ بدعقلی اور ناسمجھی کی کوئی چیز شاید نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک بہت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، حیات الدنیا، اور آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر، کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہیں، یا کنیکٹڈ ہیں اور ایک ہی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا عام تصور ہے، بہت ڈسکس ہوتا ہے، بہت بات ہوتی ہے، اور زیادہ تر جگہوں پہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا تو بیکار کی چیز ہے، اصل چیز تو ہماری آخرت ہے۔ یعنی دنیا کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ریجیکشن یہاں تک آ جاتا ہے کہ دنیا میں انوالومنٹ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے انداز سے پڑھنے لکھنے کے، تعلیم کے، اور یعنی ایون جاب کے اور کیریئر کے جو چیزیں ہیں ان کو یہ کہ دنیاوی چیزیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو نہ جس تعلیم کو دنیاوی تعلیم کہہ کے الگ کر دیا گیا جو بالکل غلط ہے قرآن کے حساب سے، اس سے کوئی لگاوٹ ہوتی ہے، نہ دنیا کی اپارچونیٹیز جو کیریئر ہیں، اللہ تعالیٰ کا رزق کمانے کے مواقع ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، بالکل ایک منیملسٹک اسٹائل کی اپنی زندگی بنا لی گئی۔ یہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور غفلت ہے، یہ کھیل اور غفلت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، اس زندگی میں آتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، اور ان کو ہوش سنبھالنے کے بعد نہ کوئی یہ بتاتا ہے، نہ وہ آگے چل کے خود یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور یہ چیزیں کتاب ہدایت سے ملتی ہیں۔ تو جن گھروں میں اور جن لوگوں پہ اور جن اولادوں پہ اور جن بڑوں پہ قرآن بند ہیں، ان کی زندگی میں مقصدیت نہیں ملتی، ان کی زندگی کے ہاں یعنی اپنی خواہشات یا بڑوں کے کہنے کے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک عبادت خانہ ہے، اور اس میں جتنا وقت ہم گزار رہے ہیں وہ عبادت میں گزاریں گے، کیونکہ اللہ کے احکامات کے حساب سے اگر ہم نے اپنے شب و روز یعنی 24/7 اپنی لائف اللہ کے احکامات کے حساب سے گزاری تو یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے کہا ہے کہ ہمیشہ اچھا بولو، تو ہم اگر ہمیشہ اچھا بول رہے ہیں تو یہ جب تک ہم بول رہے ہیں عبادت ہے۔ کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں تو مستقل عبادت ہے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے تو عبادت ہے۔ ہمیشہ احسان کی روش پہ ہیں، بولنے میں احسان ہے، مال سے احسان ہے، ہاتھ پیروں سے احسان ہے، ہر ایک کی مدد ہے، ہر ایک کی خدمت ہے، تو جب تک میں جاگ رہا ہوں
یہ میری پورا وقت جو ہے یہ عبادت میں لگ رہا ہے، اور یہ کہاں کا وقت ہے؟ اسی دنیا کا۔ تو اگر ہم اللہ کے احکامات سے جڑتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک سمجھیے اسکورنگ پوائنٹ ہوتی ہے، ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہم اپنا اسکور امپروو کرتے ہیں، اور وہ اسکور امپروو بنیادی طور سے کیا ہے کہ وہ نفس جو بغاوت پہ آمادہ رہتا ہے، وہ خواہشیں، وہ جذبات جو پھان مارتے رہتے ہیں، ہمیں ان کو دبا دینا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ خود غرضی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس کو میں دبا دوں تو میں دوسروں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں دوسروں کے لیے بولتا ہوں، دوسروں کے لیے کام کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، جو کچھ ہے میرے پاس ان سے شیئر کرتا ہوں، تو اس طرح میرے نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ کیونکہ اگلا حصہ جو ہے اس کا، اور یقیناً بعد والا ٹھکانہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، وہ اس دنیا میں اپنی زندگی بھی سدھارتے ہیں، اس دنیا کی زندگی بھی سدھارتے ہیں، اور ان کی آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس کو بھی میں کچھ آیات کی مدد سے یہاں شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے یہاں یہ جو لعیبن ہے، لعیبن ایسے کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جن سے قطن کو فائدہ نہ ہو، یوز لیس ایکٹیویٹی۔ اس کے معنی ہے غیر موضوع کاموں سے دل لگانا اور ان سے مسرت حاصل کرنا، یا فائدہ مند چیزوں کو چھوڑ کر غیر مفید چیزوں کی طرف لگ جانا، یہ محیط کا کہنا ہے۔ لعیب جدن کی ضد ہے۔ جدن کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو سنجیدگی سے کرنا، لہٰذا لعیب کے معنی ہوئے کسی معاملے میں سنجیدہ نہ ہونا، ایسی حرکت جس سے کوئی نتیجہ نہ نکلے، قدم اٹھے لیکن سفر نہ ہو، بلا مقصد کام، بلا نتیجہ عمل، یعنی ایسے کام جن سے، اب مثال کے طور پہ ہم فضول گپ مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے آپ کچھ لائٹ ٹاک کر سکتے، گفتگو کر سکتے، بشرطے کہ اس میں بھی اللہ کے احکامات کا خیال رکھیں، کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی پہ تنقید نہ کریں، غیبت نہ کریں یعنی بیک بائٹنگ نہ کریں، کسی کے پیچھے برائی نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ہرٹ نہ کریں، کیونکہ ہر انسان قابل تکریم ہے۔ یعنی یہ جو ہماری گفتگو ہو یہ ایسی ہو جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے پیچھے اس کی برائی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہ کے احکامات ہر وقت نظر میں۔ تو یہ گفتگو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل ہلکا کرنے یا ریفریشمنٹ کے لیے، فریش ہونے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب مستقل اگر گپے مار رہے ہیں، کہانی قصے چل رہے ہیں، تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کسی اس طرح کے کھیلوں میں لگ گئے، دیکھیے کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں، اور تھوڑا وقت ان میں دینا چاہیے، ان میں ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی والے کھیل۔ لیکن اب آج کل جیسے کھیل ہیں کہ پہلے ویڈیو گیم چلا کرتے تھے، اب موبائل میں گیمز ہیں، اس کو لے کے آپ گھنٹوں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنا مقصد یعنی مستقل نقصان کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، ذہن خراب ہو رہا ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹیز اگر ہم نہیں کرتے، اس جسم سے کام نہیں لیتے، تو یہ جسم ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنے اعمال کا بوجھ ہم آخرت میں جو اٹھائیں گے تو اٹھائیں گے، دنیا میں بھی ہم اپنی کرنی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس تھکے ہوئے، دکھے ہوئے، بیمار جسم کو لاد کے۔ کبھی گھٹنے جواب دے دیتے ہیں کہ اس وزن کو نہیں اٹھا سکتے، کبھی ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جسم جو کام کرنے کے لیے بنا ہے، اس کو ہم نے آرام کرا دیا۔ ایک بڑی اچھا یعنی معقولہ ہے کہ ٹو ریسٹ از ٹو رسٹ۔ آرام کرنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو زنگ لگانا۔ تو یہ جسم کام کے لیے بنا ہے، جتنا کام کریں گے، اس سے فزیکل مشقت کریں گے، مینٹل ایکسرسائزز کریں گے، ذہنی کام کریں گے، جسم چاق و چوبند رہے گا۔ اور جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں فزیکلی اور مینٹلی، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آخر عمر تک چلتے ہاتھ پیر یعنی انتقال کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ تو یعنی ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لینا جس سے کچھ حاصل نہ ہو، وہ لائبون آتا ہے۔ لاہون جو ہے، تاج کے مطابق لاہون ایسے کاموں کو کہتے ہیں جن کی کوئی صحیح غرض نہ ہو، یعنی آپ دیکھیں گے دونوں چیزیں آلموسٹ اوور لیپ کر رہی ہیں، لہو و لعب جو ہے کہ فضولیات میں الجھنا۔ راغبی نے بھی یہی کہا ہے کہ لہون سے مراد ایسے کام ہے جو انسان کو اہم کاموں سے دور کر دیں۔ اب اگر آپ کسی کھیل میں لگ گئے، گئے تھے کسی کام سے، راستے میں دوست مل گئے، گپ مارنے لگے گئے، گھومنے ٹہلنے نکل گئے، تو وہ کام متاثر ہو گیا، آپ کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں: کسی چیز کے ذریعے دوسری چیز سے توجہ کا ہٹ جانا، کسی چیز کو ہاتھ سے چھوڑ دینا۔ قرآن کے مطابق انسانی زندگی ایک عظیم مقصد لیے ہوئے ہے،
ہر شخص کو اپنی زندگی میں اپنے نفس کی پرورش اور تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ جنتی معاشرے کے لائق بن سکے۔ اس کے لیے اسے مستقل عمل صالح کرنا ہے، کسی فساد کا تدارک کرنا ہے، اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہر ضرورت مند تک بلا تفریق مذہب و ملت رنگت و سنگت پہنچانا۔ اس کا مطلب کیا ہے، جسٹ کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو تربیت کرنا ہے، اس کو ایسی شکل میں ڈھالنا ہے، ایسے قالب میں ڈالنا ہے کہ وہ قلب سلیم بن جائے، یعنی اللہ کی اطاعت میں پوری طرح سے جھکا ہوا قلب، قلب سلیم جس کو قرآن کہتا ہے، جس کے لیے آخرت سے تعلق سے ذکر ہے قرآن میں کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے اللہ یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو۔ یعنی اس دن واٹ میٹرس از یور سبمسیو ہارٹ، آپ کا قلب، آپ کا نفس ایک دم اللہ کی اطاعت میں جھکا ہوا ہو، ٹرینڈ ہو۔ یعنی جو بغاوتیں اس میں اٹھی تھیں، جس کی وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا کہ اس کو ٹرین کر لو، اسے ٹیم کر لو، سدھا لو، دبا لو، اللہ کے احکامات کی طرف لے آؤ، وہ کام ہم یہاں پہ کر لیں، اور وہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم مستقل اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ اللہ کے احکامات پہ چلتے 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 یہ نفس بالکل اسی انداز پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مشن ہے ہمارا، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے آخرت کی۔ اور جب اس نفس کو ہم قابو میں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو دنیا کی زندگی بھی سدھر جاتی ہے، جس کی بات دیکھیے یہاں پہ آتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے، ان کے لیے بشارت یعنی خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی۔ یہ تینوں نقطے بہت اہم ہیں، تینوں حصے اس آیت کے۔ پہلی بات کہ جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں یعنی اللہ کے احکامات پہ جیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں یعنی اس کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے، یہ جو اس نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں، سرخرو ہیں، اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ کیا بڑی کامیابی ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے، اللہ کے احکامات کو پکڑ لے۔ اس آیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرا تصور ہمارے عام یہ ہے، جس طرح اللہ کے دیدار کا تصور عام ہے، یہ بھی ایک تصور عام ہے کہ مسلمانوں پہ تو دنیا میں زندگی سخت ہوتی ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے نام لیوا ہیں، لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اور 24/7 اس کے احکامات پہ چلتے ہیں، چند احکامات پہ چلنے کی بات نہیں ہے، مکمل یعنی مسلم ہو جانا، اپنی پوری ہستی اللہ کی اطاعت میں دے دینا، اگر یہ کیفیت ہے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اگر ہماری دنیا کامیاب نہیں ہے، جیسا آج ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے، تو اس کا جواب ہمیں اس آیت میں ملتا ہے۔ تو کیا تم کتاب کے حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے ہم جو کر رہے ہیں، تو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو پچھلی آیت یہ بتاتی تھی کہ اگر ہم مکمل اللہ کی اطاعت پہ چلتے ہیں یعنی تقوی کے راستے پہ چلتے ہیں، تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں۔ اور اگر ایک حصے کو ہی نہیں، اللہ کے کچھ احکامات اٹھا لیے، جیسے ہماری اکثریت کا حال ہے کہ صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج کے احکامات کے علاوہ باقی قرآن کیا کہہ رہا ہے نہیں پتہ، زندگی پوری قرآنی احکامات سے بالکل الگ جا رہی ہے، کیونکہ سمجھا نہیں، اپنے خواہشات کے حساب سے زندگی گزاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی دو حصوں میں ہے، جب مسجد میں گئے تو اللہ میاں کے سامنے اللہ کے احکامات پہ چل لیے، نماز پڑھ لی، رمضان آئے روزے رکھ لی، اس کے بعد باہر آنے کے بعد میری زندگی میں اپنے حساب سے چلا رہا ہوں، جو میرے دل میں آ رہا ہے، جیسے میرے خاندان میں ہو رہا ہے، میرے بڑے جو سمجھا رہے ہیں میں کر رہا ہوں، میں کبھی یہ چیک نہیں کرتے قرآن کے سب سے صحیح یا غلط ہے۔ تو اس کیفیت کے لیے بقرہ 85 ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم مکمل اتباع میں نہیں ہیں، کچھ حصوں پہ عمل کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں کرتے، تو دنیا میں ذلیل و خوار اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور اس کے حضور میں حاضر ہو کے ہمیں اپنی جواب دہی کرنی ہے، اور پھر جیسا کیا ہوگا اسی کے حساب سے ہمارے سامنے وہی ہمیں جزا ملے گی، وہی ہماری یعنی اسی کیفیت کی آخرت ہوگی۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔